بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سجاد اپنی بوڑھی ماں کو بیوی کے کہنے پر اولڈ ہوم چھوڑ آیا اور پھر ماں کی کبھی خبر نہ لی، اور پھر اس کو یاد بھی نہ رہا کہ دنیا میں اس کی کوئی ماں بھی ہے۔ جب ان کا بیٹا بڑا ہوا تو انہوں نے ساری جمع پوچھی بیٹے پر لگا دی اور اسے ڈاکٹر بنانے کے لیے باہر بھیج دیا، اور جب وہ ڈاکٹر بن کر آیا تو اس کی ڈیوٹی شہر کے جتنے اولڈ ہوم تھے ان میں لگ گئی جہاں وہ بوڑھے مریضوں کا علاج کرتا۔ ایک دن وہ گھر آیا اور اپنے باپ سجاد اور ماں کو گاڑی میں بٹھا کر اولڈ ہوم لے آیا۔ جیسے ہی وہ اولڈ ہوم میں داخل ہوئے تو سامنے کا منظر دیکھ کر ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہاسپٹل کے آئی سی یو میں وہ زندہ اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا، اور بہر اس کی بیوی آنسو بہا رہی تھی، لیکن ایک وجود ایسا بھی تھا جو بالکل ساکت تھا۔ ان پتھر آنکھوں میں سے ایک بوند بھی آنسو کی نہیں گری تھی۔ کسی بے جان مجسمے کی طرح وہ آئی سی یو کے بیر کوڈ روم میں رکھی کرسی پر بیٹھی تھی، ایک نظر سامنے دیوار پر لگی پینٹنگ پر ڈالے اپنے پتھر آئی آنکھوں سے اسے دیکھے جا رہی تھی، جہاں ایک ماں نے اپنے جھریوں بھرے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا رکھا تھا۔ دل میں ایک ہوک سی اٹھی تھی، ان پتھر آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہ رہے تھے، جھریوں بھرے چہرے پر آنسو تو اترے۔ کئی سال بعد ان پتھر آنکھوں سے آنسو نکلے تھے، ہونٹ کپ کپا رہے تھے، دعائیا الفاظ ٹوٹ پھوٹ کر نکلے تھے، کیونکہ اندر آئی سی یو میں زندگی اور موت سے لڑنے والا کوئی اور نہیں بلکہ سجاد۔ میں تنگ آ چکی ہوں تمہارے ماں باپ کے ڈراموں سے۔ فرزانہ نے کھانے کی پلیٹ پٹھا کر اس کے سامنے رکھی۔ سجاد جو لیپ ٹاپ پر کام کرنے میں مصروف تھا، اس نے ایک نظر اس پلیٹ پر ڈالی جس میں کھانا رکھا تھا، اور دوسری نظر اپنی بیوی پر ڈالی جو بے حد غصے میں تھی۔ وہ کہنے لگا کیا ہوا؟ کہہ دیا اماں نے تمہیں؟ تو وہ کہنے لگی مجھے بتاؤ اس کھانے میں کیا برائی ہے؟ کبھی کہتی ہیں نمک زیادہ کر دیتی ہو، میرا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، تو کبھی کہتی ہیں تم مرچ زیادہ ڈال دیتی ہو۔ کھا کر بتاؤ کیا برائی ہے اس کھانے میں؟ وہ کہنے لگا میں نے ابھی تو کھایا ہی، اچھا بنا تھا۔ تو وہ کہنے لگی نہیں، ابھی میرے سامنے اپنی ماں کی پلیٹ سے کھا کے بتاؤ، کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ میں کھانا ٹھیک بناتی ہوں لیکن ان کی پلیٹ میں نمک مرچ مکس کر دیتی ہوں۔ کھاؤ اسے اور مجھے بتاؤ۔ یہ کہتے ہوئے فرزانہ کی آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ سجاد نے گہری سانس لی اور لیپ ٹاپ بند کر کے ایک طرف رکھ دیا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ روم پر اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگا اب وہ بوڑھی ہو گئی ہیں، ان کا دماغ کام نہیں کرتا، پلیز تم تو سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ کہنے لگی میں کب تک سمجھتی رہوں اور کیا سمجھوں؟ خدا کے لیے سجاد، پورا دن میں ان کے ساتھ رہ کر ان کی اس قسم کی تنقیدی باتیں سن کر پاگل ہو گئی ہوں۔ کیا چاہتے ہو تم؟ کیا میں مر جاؤں یا پاگل ہو جاؤں؟ پھر تم سنبھالتے رہنا اپنے بچے۔ فرزانہ سجاد کی نخریلی اور خوبصورت بیوی تھی، وہ اسے ناراض کر ہی نہیں سکتا تھا، تو اس لیے اسے پیار سے کہنے لگا اچھا پلیز میرے لیے برداشت کر لیا کرو نا۔ کہنے لگی تو 2 سال ہو گئے ہیں سجاد، میرا چھوٹا سا بیٹا، میں اسے دیکھوں یا تمہاری ماں کے جو چلے دیکھوں؟ سجاد نے گہری سانس لی اور بیوی کا ہاتھ چھوڑ دیا اور پھر اس کی آنسو صاف کرنے لگا، کہنے لگا میں اماں کو سمجھا دوں گا۔ تو فرزانہ کہنے لگی میں جانتی ہوں تم کچھ نہیں کہو گے، تمہاری تو اپنی ماں کے سامنے زبان ہی نہیں کھلتی، بس میں تمہیں مفت کی ملازمہ ملی ہوں جو تمہاری ماں کی خدمت بھی کرے، اس کے نخرے بھی اٹھائے اور باتیں بھی سنے۔ مجھے بتاؤ کہ میں انہیں کیوں کھانے میں مرچیں اور نمک تیز کر کے دوں گی، جہاں میں آپ کے لیے کھانا بناتی ہوں؟ آپ کی ماں کے لیے کھانا بنانا میرے سر پر بوجھ تھوڑی ہے، لیکن یہ جو روز روز مجھے پریشان کرتی ہیں، مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا۔ تمہیں پتہ ہے وہ بس سارا دن اپنے کمرے میں بستر پر لیٹی رہتی ہیں، انہیں ایک ایک چیز کمرے میں چاہیے ہوتی ہے۔ میں بھی انسان ہوں، کوئی مشین تو نہیں ہوں۔ سجاد کہنے لگا میں سمجھاتا ہوں تمہاری ڈیوٹی بہت ہارڈ ہے، رومان بھی ابھی بہت چھوٹا ہے۔ تو وہ کہنے لگی وہ بھی ٹکنے نہیں دیتا، گود میں چڑھائے رکھو تو چپ ہے ورنہ نہیں۔ سجاد کہنے لگا اچھا ایسا کرو کہ تم ایک ملازمہ رکھ لو۔ کہنے لگی بات ملازمہ کی نہیں ہے، اور پھر کہاں سے بھرو گے اتنے خرچے، کتنی محنت کرو گے؟ سجاد وہ کہنے لگا پھر کیا کروں؟ میری ماں کا میرے علاوہ کوئی اور سہارا جو ہے نہیں،
کوئی اور بھائی ہوتا تو میں اس کے حوالے کر دیتا۔ وہ کہنے لگی ماں کو کہو کہ طریقے سے رہے، مجھے پریشان نہ کیا کرے۔ وہ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، تم اپنا موڈ تو ٹھیک کرو، تمہیں پتہ ہے کہ میں آفس سے تھکا ہرا آتا ہوں اور تمہاری خوبصورت چہرہ اور اس کی خوبصورت مسکراہٹ دیکھ کر میری ساری تھکن دور ہو جاتی ہے۔ فرزانہ نے ایک ادا سے اپنے محبوب شوہر کو دیکھا تھا جو واقعی اسے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ پھر اسے نخرے دکھانے لگی، کہنے لگی سجاد کب تک؟ مجھے بتاؤ، تم نے شادی سے پہلے مجھے کتنے خواب دکھائے تھے، کہتے تھے ہنی مون پر جائیں گے، گھر میں گھومیں گے پھریں گے، لیکن ہماری شادی کیا ہوئی؟ تمہاری ماں تو بستر سنبھال کر بیٹھ گئی، ہم ہنی مون پر بھی نہیں گئے۔ اس نے ناراضگی دکھائی تھی۔ سجاد کہنے لگا بس اماں کی طبیعت پہلے بھی کچھ ایسی ہی رہتی تھی، کبھی ٹھیک تو کبھی نہیں۔ اب تم ہر بات کا الزام میری ماں کو تو مت دو نا۔ اس نے سمجھانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ ہتھے سے اکڑ گئی اور کہنے لگی مجھے سب سمجھ آتا ہے، یہ سب ڈرامے بازی ہے ان کی تاکہ ہم ایک ساتھ وقت نہ گزار لیں۔ مجھے بتاؤ جب سے میری شادی ہوئی ہے تو مجھے کتنی بار بیر گھمانے لے کر گئے ہو، بتاؤ سجاد۔ سجاد نے نظریں جھکائی تھی کیونکہ سچ تو یہی تھا، شادی کے 2 سال ہو گئے تھے اور 2 سال میں ایک بار بھی اسے کہیں گھمانے پھرانے لے کر نہیں جا سکا تھا، کیونکہ رات کو والدہ اکیلی گھر میں ہوتی تھی، اس لیے وہ انہیں اکیلا چھوڑ کے نہیں جا سکتا تھا۔ کہنے لگا چلو اس بار لے جاؤں گا، تو وہ کہنے لگی رہنے دو، تمہاری ماں کا پھر کوئی ڈرامہ شروع ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر اس نے پلیٹ اٹھائی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ سجاد کی والدہ کلثوم بیگم کافی عمر رسیدہ ہو گئی تھی کیونکہ سجاد ان کی شادی کے 18 سال بعد ہوا تھا۔ پھر جب تک وہ جوانی کی دہلیز پر پہنچا، دونوں ماں باپ بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن سجاد کی پرورش میں کوئی بھی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ اسے پڑھایا لکھایا، ایک اچھی پوسٹ پر نوکری دلوا چکے تھے، پھر گھر بھی اپنا تھا، گاڑی تھی، سجاد بھی اچھے پیسے کماتا تھا۔ والد کا انتقال ہو گیا تو کلثوم بیگم نے شوہر کا غم دل کو لگا لیا تھا، وہ کافی بیمار پڑ گئی تھی۔ پھر جلدی سجاد کی بھی شادی کر دی۔ اس ماحول میں سجاد نے اپنی منمانی کی تھی، اپنے دوست کی بہن سے شادی کی تھی۔ وہ کافی ماڈرن قسم کی تھی، گھر کے کام بے دلی سے کرتی تھی اور جب اسے کلثوم بیگم کو سنبھالنا پڑتا تو وہ ناک منہ چڑھاتی تھی کیونکہ وہ فالج کی مریضہ تھی، ان کا سیدھا ہاتھ اور پاؤں کام نہیں کرتا تھا، بولنے میں ابھی انہیں مشکل ہوتی تھی، چہرہ بھی ہلکا سا چڑھا تھا لیکن آہستہ آہستہ باتیں سمجھا دیا کرتی تھی۔ وہ اور تو کوئی بھی نخرہ نہیں دکھاتی تھی لیکن کھانا ان سے اپنے ہاتھ سے کھانا کھایا نہیں جاتا تھا، اور یہ ذمہ داری شادی کے فوری بعد ہی فرزانہ پر اس وقت آن پڑی جب شادی کے 2 ہفتے بعد وہ ہنی مون کی تیاریوں میں مصروف تھی اور کلثوم بیگم کو فالج کا اٹیک ہو گیا۔ پہلے تو فرزانہ کا منہ بن گیا کہ وہ تو اپنی پیکنگ میں مصروف تھی، لیکن ساس پر فالج کا اٹیک آیا تو اس کا ہنی مون کینسل ہو گیا تھا۔ پھر ساس کا سیدھا ہاتھ اور پاؤں کام نہیں کرتا تھا، انہیں واش روم لے جانے کے لیے بھی فرزانہ کو ہی سہارا دینا پڑتا تھا اور کھانا بھی اپنے ہاتھ سے کھلانا پڑتا تھا۔ پھر نئی نئی شادی تھی، سجاد کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے وہ اپنی ہر کوشش کر رہی تھی، لیکن جب کلثوم بیگم کو کھانا کھلاتی تو آدھا ان کے اندر جاتا اور آدھا باہر گر جاتا تھا، کھانا ان کے ہونٹوں سے باہر نکل کر پھیل جاتا تو وہ کراہت کا اظہار کرتی تھی، کہتی تھی کہ میرا دل متلانے لگتا ہے، آپ خود کیوں نہیں کھا لیتی؟ وہ بیچاری بے بس آنکھوں سے اپنی بہو کی طرف دیکھتی اور ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں کہتی کہ میرا کیا قصور ہے، میں بے بس ہوں، میرے اختیار میں ہو تو میں خود کھا لیا کروں۔ لیکن پھر بھی کلثوم بیگم ہمت نہیں ہاری تھی، کوشش کرتی تھی کہ خود سے اپنا کام سر انجام دے، لیکن سیدھا ہاتھ ہی کپ کپاتا رہتا تھا، ایک چائے کا کپ تک پکڑ نہیں سکتی تھی، نہ ہی چمچ پکڑ سکتی تھی۔ اس بے بسی میں وہ بہت ہی محتاج ہو چکی تھی، لیکن جس طرح سے وہ ناک منہ چڑھاتی تھی، تکلیف تو اس میں کلثوم بیگم کو بھی ہوتی تھی۔ اکثر رات کا کھانا سجاد ہی اپنی ماں کو کھلاتا تھا، لیکن آج کل اسے آفس کا کام بہت زیادہ کرنا پڑ رہا تھا، اس لیے گھر آ کے بھی لیپ ٹاپ پر مصروف ہو جاتا۔ ابھی چند ماہ ہی گزرے تھے کہ فرزانہ بھی امید سے ہو گئی
تو سجاد نے ایک ملازمہ رکھ لی۔ ابھی تو کلثوم بیگم ملازمہ کے رحم و کرم پر تھی، لیکن کھانا فرزانہ کو ہی بنانا پڑتا تھا۔ پھر وہ دل ہی دل میں یہ بھی خواہش رکھتی تھی کہ اللہ کرے اس کی ساس مر جائے تاکہ یہ مصیبت بھی اس کے سر سے اترے۔ اس لیے کبھی ان کی پلیٹ میں نمک زیادہ کر دیتی تو کبھی مرچ، اور پھر پلیٹ کا سالن مکس کر کے ان کو کھلا دیتی تھی۔ جب تیز نمک مرچ ان کے حلق سے اترتا تو وہ ہاتھ سے پلیٹ پیچھے کر دیتی تھی، ماتھے پر بال ڈال لیتی اور ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں کہتی تھی کہ یہ کیا ہے تم نے، اتنا تیز نمک اور مرچ ہے، پہلے ہی بلڈ پریشر زیادہ ہونے کی وجہ سے مجھ پر فالج کا اٹیک آیا ہے اور تم ہو کہ مزید اذیت دیے جا رہی ہو۔ لیکن فرزانہ اس بات کا الٹا ہی مطلب لیتی تھی اور کہتی تھی کہ آپ مجھ پر الزام لگا رہی ہے۔ خیر، اس عرصے میں یہ ہوا تھا کہ فرزانہ نے سجاد کو اپنے قابو میں کر لیا تھا۔ وہ فرزانہ کی ہی بات کو سچا سمجھتا تھا، ماں کے پاس بیٹھتا، اور اگر ماں کبھی فرزانہ کی برائی کر ہی دیتی تو وہ ماں کو تو کچھ نہ کہتا تھا، لیکن فرزانہ سے یہی کہتا تھا کہ اماں اب کافی بوڑھی ہو گئی ہے، اس لیے میں ان کی باتوں کا اثر نہیں لیتا۔ وہ چاہتا تھا کہ گھر کا ماحول خراب نہ ہو، لیکن فرزانہ سے اب اپنی ساس برداشت نہیں ہوتی تھی۔ ایک بار تو اس نے پورا دن اپنی ساس کو کھانا ہی نہیں دیا۔ وہ بیچاری بھوکی ہی کمرے میں بیٹھی فرزانہ فرزانہ پکارتی رہی۔ کلثوم بیگم بے بس سی آنسو بہانے لگی۔ صبح سے حلق خشک تھا، سائڈ ٹیبل پر گلاس بھی موجود تھا اور جگ بھی، لیکن طاقت اتنی نہیں تھی کہ جگ میں سے پانی گلاس میں ڈال کر پی لے۔ لیکن آج تو فرزانہ نے کان لپیٹ لیے تھے۔ وہ جان گئی تھی کہ سجاد اس کی بات کو ہی سچا مانتا ہے، اس لیے اب اسے ساس کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ کچھ بھی ہو اس کی ساس مر جائے۔ کلثوم بیگم پہلے تو فرزانہ کو پکارتی رہی، لیکن پھر ہمت کر کے الٹے ہاتھ کے سہارے سے انہوں نے جگ پکڑا، لیکن الٹے ہاتھ میں ابھی اتنی طاقت نہ تھی۔ جلدی میں ہی گلاس میں پانی ڈالنے میں ان کے ہاتھ سے جگ زمین پر گر کر چکنا چور ہو گیا اور گلاس بھی گر گیا۔ وہ بس بے بسی سے آنسو بہائے جا رہی تھی کہ اللہ کسی کو بھی ایسی محتاجی والی زندگی نہ دے۔ جگ گلاس ٹوٹنے پر بھی بہو کمرے میں نہیں آئی تھی۔ پھر انہیں رفع حاجت کو بھی ضرورت محسوس ہونے لگی تو وہ بار بار فرزانہ کو پکار رہی تھی، لیکن وہ نہیں آئی، اس لیے ان کا بستر بھی گندا ہو چکا تھا۔ جب رات کو سجاد گھر پہنچا تو فرزانہ سر باندھے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی، بچہ روئے جا رہا تھا۔ سجاد کے پاس بیرونی دروازے کی چابی موجود تھی۔ وہ اس کی مدد سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو ایک طرف ماں کے پکارنے کی آوازیں آ رہی تھی تو دوسری طرف رومان روئے جا رہا تھا۔ سب سے پہلے وہ اپنے کمرے میں گیا۔ رومان ماں کو ہلا رہا تھا، روئے جا رہا تھا اور وہ بے حس پڑی تھی۔ فرزانہ کے پاس آیا، کہنے لگا کیا ہوا ہے تمہیں؟ تو وہ کہنے لگی میرے سر میں بہت شدید درد ہے سجاد، مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا، سنبھالو اپنا بچہ خود۔ سجاد نے جلدی سے رومان کو گود میں پکڑا، پھر سہارا دے کر فرزانہ کو بٹھایا۔ اس سے پوچھنے لگا کہ اسے کیا ہوا ہے تو وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ تمہاری ماں نے میری آج بہت بےعزتی کی ہے اور میرے سر میں ڈپریشن کی وجہ سے اتنا درد اٹھا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آج میرا سر پھٹ جائے گا۔ یہ سن کر سجاد کو بڑا غصہ آیا تھا۔ جب وہ اپنی ماں کے کمرے میں گیا تو ماں روئے جا رہی تھی، نیچے کانچ بکھرا ہوا تھا۔ اسے لگا کہ شاید اس کی ماں نے جان بوجھ کر کوئی گلاس توڑا ہے۔ اس سے پہلے کہ کلثوم بیگم اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں اسے کچھ کہتی، وہ اپنی ماں پر چلانے لگا، کہنے لگا آپ نے تو میری زندگی اجیرن بنا دی ہے اماں، جب آپ کو فالج کا اٹیک ہوا تھا اچھا ہوتا کہ آپ مر جاتی۔ بیٹے کے منہ سے یہ بات سن کر کلثوم بیگم یوں تھی کہ جیسے سانس لینا ہی بھول گئی ہو۔ یہ کیسا بیٹا تھا جو کہ ماں کو یوں بد دعا دے رہا تھا؟ اس نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ اب تو وہ اس کی بیوی کے کڑوے تیز مرچی نمک والے کھانے بھی چپ چاپ کھا لیا کرتی تھی، شکوہ شکایتی کرنا چھوڑ دی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ اپنی بیوی کو ہی مانے گا۔ وہ کہنے لگا کہ میں اب آپ کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کی وجہ سے میری بیوی پاگل ہو جائے گی، اس کے سر میں درد رہنے لگا ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میرے چھوٹے بچے کو کون سنبھالے گا؟ آپ کے ہاتھوں میں تو اتنا بھی دم نہیں کہ چمچ بھی پکڑ سکے۔
یہ کہہ کر اس نے ماں کے سامنے ہی فون کر کے اولڈ ہاؤس کی ہائی روف منگوائی تھی، اور اولڈ ہاؤس کے جو لوگ ہائی روف لے کر آئے تھے انہی سے کہا کہ اس عورت کو لے کر اولڈ ہوم میں لے جاؤ، اور اب اگر یہ مر بھی جائے تو مجھے اطلاع مت دیجیے گا۔ بیٹے کی صفاقی سن کر آخری بار کلثوم بیگم کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ وہ اولڈ ہاؤس میں چلی گئی تھی۔ فرزانہ کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ 2 دن تو اس نے ڈرامے بازی کی کہ اس کا سر پھٹ جائے گا اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ سجاد اسے اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھا چکا تھا، سر کے تمام ایکس رے اور باقی کے بھی ٹیسٹ کروا چکا تھا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن پھر بھی بیوی کے سر درد کی اسے بڑی ٹینشن تھی۔ آہستہ آہستہ فرزانہ کا رویہ ٹھیک ہو گیا، سر درد بھی غائب ہو گیا، اب وہ بالکل ٹھیک ہو چکی تھی۔ اس لیے سجاد سے کہنے لگی کہ تم 10 دن کی چھٹی لے لو، ہم لوگ مری اسلام آباد گھومنے جائیں گے۔ سجاد نے بھی اپنی بیوی کو اس بار ناراض نہیں کیا تھا۔ اپنے آفس سے چھٹی لے کر 10 دن کے لیے بیوی اور بچے کو لے کر اسلام آباد مری چلا گیا تھا۔ گھوم پھر کے واپس آیا تو آہستہ آہستہ وقت گزرنے لگا۔ فرزانہ کا راج پورے گھر پر تھا۔ بیٹے کو اچھے اور مہنگے اسکول میں ڈالا، ساس کے کمرے کا سارا سامان اس نے باہر پھنکوا دیا تھا اور وہ کمرہ اپنے بیٹے کے لیے سجایا تھا۔ جیسے ہی بیٹا کچھ بڑا ہوا تو اس کا کمرہ الگ بنا دیا جس میں ہر قسم کی آسائش موجود تھی۔ وقت گزرنے لگا، اب اس کا بیٹا بڑا ہونے لگا تھا، انگلش میں بات کرتا تھا۔ فرزانہ بہت خوش تھی، اپنے بیٹے کی ہر خواہش انہوں نے پوری کی تھی۔ جیسے ہی اس نے 10ویں جماعت پاس کی اور میڈیکل میں داخلہ لیا تو اس دن سجاد اور فرزانہ بہت خوش تھے۔ MBBS بھی اس نے کراچی کی ٹاپ یونیورسٹی میں ہی کیا تھا، لیکن اس کے بعد وہ مزید کورس کرنے کے لیے بیرون ملک چلا گیا۔ 3 سال بعد آیا تھا تو اس کی ڈیوٹی ہاسپٹل میں لگ گئی تھی۔ فرزانہ کا ارادہ تھا کہ وہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل اپنے بیٹے کو کھلوا کر دے، اور اس کے لیے سجاد نے انتھک محنت کی تھی، دیر رات یہ کرنے لگا تھا۔ وقت سے پہلے ہی اس کے سر کے بال سفید ہو گئے تھے۔ جگہ وہ خرید چکا تھا، ہاسپٹل کی تعمیر کروا رہا تھا، جب اچانک سے اس کا BP شوٹ کر گیا اور وہ فالج کا مریض ہو گیا تھا۔ یہ سب ہونے کے بعد سجاد تو جیسے بالکل اپنی زندگی سے مایوس ہو کے رہ گیا تھا۔ فرزانہ کی بھی تو جیسے اب جان نکلی تھی۔ شوہر کی حالت کو دیکھ کر وہ روئے جا رہی تھی۔ رومان نے ماں کو بہت تسلی دی تو وہ کہنے لگی، تمہارے باپ کی اتنی عمر بھی نہیں تھی، کم عمری میں اتنا بڑا حادثہ کیسے ان کے ساتھ پیش آ گیا؟ رومان کہنے لگا کہ اماں آپ کیوں ٹینشن لیتی ہیں؟ آزمائشیں اللہ کی طرف سے ہی آتی ہیں، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں۔ لیکن فرزانہ کو کہاں چین تھا، کہتی تھی کہ بہت بڑا غم اور صدمہ آ گیا ہے ہم پر۔ بہرحال ابھی رومان کے ہاسپٹل میں اس کی تنخواہ بہت زیادہ نہ تھی جہاں وہ کام کر رہا تھا، اس لیے اس نے پارٹ ٹائم میں اولڈ ہاؤس میں جا کر وہاں کے مریضوں کا علاج شروع کر دیا۔ رات دیر تک وہ وہاں ڈیوٹی دیتا تھا، کیونکہ باپ اب کچھ بھی کمانے کے قابل نہیں رہا تھا، بلکہ محتاج ہو گیا تھا۔ بستر پر لیٹے لیٹے سجاد میں چڑچڑا پن آ گیا تھا، زبان سے صحیح الفاظ ادا نہیں ہوتے تھے تو غصہ آتا تھا، وہ کبھی بے بسی سے رونے لگتا۔ فرزانہ ہی اسے واش روم لے کر جاتی تھی، کھانا بھی اپنے ہاتھ سے کھلاتی تھی۔ اس کی وہی حالت ہو چکی تھی جو کبھی کلثوم بیگم کی تھی، لیکن اب اسے کراہت کا احساس نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہ اس کا دل عزیز شوہر تھا جس نے اس کی زندگی میں آسانی لانے کے لیے اپنی ماں تک اولڈ ہاؤس بھیج دیا تھا۔ آج سجاد کو اس کی ضرورت تھی۔ انہی دنوں رومان بھی کافی دیر سے گھر آتا تھا اور آ کر باپ کی بھی خدمت کرنے کی کوشش کرتا، لیکن فرزانہ سجاد کو سنبھال کر ہلکان ہونے لگتی تھی۔ پھر اس کا ہر وقت کا چڑچڑا پن فرزانہ کے سر میں ٹینشن کی وجہ سے اب بہت درد رہنے لگا تھا۔ ایک بار فرزانہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی اور سجاد دوسرے کمرے میں تھا۔ جب اسے پیاس لگی تو اس نے فرزانہ کو پکارنا شروع کیا، لیکن فرزانہ گہری نیند میں سو رہی تھی۔ رومان بھی گھر پہ نہیں تھا۔ وہ اسے پکارتا رہا کہ اچانک سے فرزانہ کی آنکھ کھولی تو وہ بھاگتی دوڑتی سجاد کے کمرے میں آئی تو نیچے جگ اور گلاس ٹوٹا پڑا تھا اور وہ روئے جا رہا تھا۔ فٹافٹ سے فرزانہ اس کے پاس آئی اور کہنے لگی کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگا پیاس لگی تھی تو میں نے تمہیں بہت آوازیں دی، لیکن
تم نے آواز نہیں سنی؟ میں جانتا ہوں کہ آپ مجھ سے تنگ آ گئی ہو۔ آپ مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں نے اپنی ماں کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کی تھی۔ وہ ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں یہ بات کہہ رہا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے بول پا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، اور فرزانہ اس کی بات سن کر جلدی سے ٹوٹے ہوئے گلاس اور جگ کے ٹکڑے اٹھانے لگی۔ پہلی بار کانچ اٹھاتے ہوئے اسے بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا کہ اس نے کیا ظلم کیا تھا۔ پلٹ کر سجاد نے اپنی ماں کو پوچھا تک نہیں تھا کہ وہ زندہ بھی ہے کہ مر گئی، بلکہ اس نے تو یہ تک کہہ دیا تھا کہ مر بھی جائے تو بتانا نہیں۔ اور اب سجاد رو رہا تھا کہ اگر ماں نے مجھے معاف نہیں کیا اور وہ اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو چکی ہوئی تو میں کیا کروں گا؟ میری تو دنیا بھی برباد ہو گئی اور آخرت بھی۔ روتے روتے سجاد کی حالت بگڑنے لگی تھی۔ جب فرزانہ نے جلدی سے رومان کو فون کیا اور رومان گھر پر آیا تو کافی چپ چاپ تھا، اپنے والد کو بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے والد کا بلڈ پریشر چیک کیا تھا، پھر دوائی کھلائی، پھر ان کے پاس بیٹھ کر کہنے لگا کہ بابا، میں نے اولڈ ہاؤس میں ایک عورت کو دیکھا ہے، بہت بوڑھی ہو چکی ہے، پورا چہرہ، پورا وجود جھریوں سے بھر گیا ہے، کسی سے بات نہیں کرتی، کچھ بولتی نہیں ہے، کوئی کھانا کھلا دے تو کھا لیتی ہے ورنہ چپ چاپ پڑی رہتی ہے۔ میں کافی عرصہ سے یہ بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں نے اس کے ہاتھ میں ایک تصویر دیکھی تھی جسے وہ ہر ایک سے چھپاتی رہتی تھی۔ جب بھی اس تصویر کو دیکھتی تو گھنٹوں دیکھتی رہتی۔ جب میں ان سے پوچھتا کہ اماں جی یہ کس کی تصویر ہے، مجھے دکھائیں، تو وہ مجھے بھی نہیں دکھاتی تھی۔ کہنے لگا وہ بہت اچھی ہے، جس کے لیے شفا کے لیے دعا کریں وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ آپ میرے ساتھ چلیے، آپ بھی ان سے دعا لیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن سجاد کہنے لگا کہ نہیں، میں جانتا ہوں میری ماں کے سوا مجھے کوئی بھی چیز شفا نہیں دے سکتی۔ لیکن رومان کے اصرار کرنے پر اور فرزانہ کے بار بار کہنے پر وہ اسی اولڈ ہاؤس میں چلا گیا۔ اس نے جب اولڈ ہاؤس کو دیکھا تو اس کے تو ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ یہ وہی اولڈ ہاؤس تھا جہاں اس نے اپنی ماں کو بھجوایا تھا۔ وہ اندر پہنچ گئے تو وہ اس بوڑھی عورت کو دیکھ کر اگلا سانس لینا بھول گیا تھا۔ وہ خود ویل چیئر پر تھا جب رومان اسے اس بوڑھی عورت کے پاس لے کر آیا اور کہنے لگا کہ اماں جی، یہ آپ کا بیٹا ہے جس کی تصویر آپ گھنٹوں دیکھتی تھی۔ یہ سن کر اس عورت نے سجاد کی طرف دیکھا۔ سجاد یہ دیکھ کر ہی اپنی آنکھیں چپکنا بھول گیا تھا۔ فرزانہ اپنی جگہ شرمندہ تھی۔ رومان کہنے لگا، میں ان کے ہاتھ میں پکڑی تصویر دیکھ چکا تھا، اس لیے مجھے یہ جاننے میں دیر نہیں لگی کہ یہ کون ہے، کیونکہ مجھے یہاں کے سٹاف نے بتایا تھا کہ یہ اپنے بیٹے کی تصویر ہر وقت دیکھتی رہتی ہے۔ اور مجھے تو دکھ بس اس بات کا ہوا کہ میرے باپ نے اپنی ماں کو اولڈ ہاؤس کیوں بھیجا تھا۔ رومان کی آواز میں بھی نمی آ چکی تھی۔ وہ کلثوم بیگم سے کہنے لگا، دادی آپ ہمارے ساتھ گھر چلیں۔ فرزانہ نے بھی کہا، ہاں آپ ہمارے ساتھ گھر چلیں۔ تو وہ کہنے لگی نہیں، اور ساتھ ہی نفی میں سر بھی ہلانے لگی۔ آنکھوں میں جو شکوہ تھا اسے سجاد ہی جان سکتا تھا کہ کیسے اس نے منہ کھول کر یہ کہہ دیا تھا کہ جب آپ کو فالج کا اٹیک ہوا تھا، اچھا ہوتا آپ مر جاتی۔ اس جملے کی بات گاش نے سجاد کے سینے میں درد کی ٹھیس اٹھائی تھی کہ وہ دل پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس کی حالت بھی خراب ہونے لگی تھی۔ کلثوم بیگم کے دل کو جھٹکا سا لگا تھا۔ رومان فوراً انہیں ہاسپٹل لے جانے لگا تو کلثوم بیگم بھی بستر سے اٹھ کر لنگڑاتے ہوئے چلتے ہوئے گاڑی ہی میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ آئی سی یو کے باہر بیٹھی تھی اور سامنے اسی تصویر کو دیکھ کر انہوں نے اپنے بیٹے کی ہر غلطی کو آنسوؤں کے ذریعے بہا کر معاف کر دیا تھا۔ جب وہ گھر سے نکلی تھی تو سوچ چکی تھی کہ کبھی معاف نہیں کرے گی، لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے۔ بیٹے کو تکلیف میں دیکھ کر ان کا بھی دل پسیج گیا تھا، لیکن کن کپ کپاتے ہونٹوں سے اللہ کے حضور دعا کرنے لگی۔ پھر کیسے ہی دیر بعد ڈاکٹر آئی سی یو سے باہر آئے اور کہنے لگے کہ اب سجاد خطرے سے باہر ہے۔ ماں کی دعاؤں نے آج بھی بیٹے کو موت کے منہ سے نکال لیا تھا، کیونکہ ماں کی دعا میں بہت اثر ہوتا ہے۔